السلام علیکم، میں عرفان حیدر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور لاسٹ ویکینڈ کے بعد آج سمجھ لیں کہ یہ منتھ اینڈ ہے، بلکہ لاسٹ ویکینڈ میں نے اسکپ کی تھی اپنے ویڈیو یا آڈیو، کیونکہ پھر اب یہ منتھ اینڈ فوراً آنا تھا مڈ آف دا ویک۔ تو ذرا منتھلی کلوزنگ جب کبھی بھی قریب ہوتی ہے تو پھر ویکلی کلوزنگ اتنا میٹر نہیں کر رہی ہوتی، منتھلی کلوزنگ پہ فوکس ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے وہ اسکپ کی تھی۔ اب پورا مہینہ آج نمٹ گیا، 30 سپٹمبر آج ہو گئی، اور مارکیٹ نے 2 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، 2 مہینے کے بعد مارکیٹ نے آج منتھ آن منتھ بیسس پہ نگیٹو کلوز دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے 3-4 مہینے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ سپٹمبر کا مہینہ وہ مہینہ رہا ہے کہ جس میں بازار کی نگیٹو کلوزنگ آئی ہے۔ مارکیٹ یعنی مارکیٹ کی اوپننگ اوپر تھی اور کلوزنگ نیچے آئی ہے، اور اس پورے مہینے میں مارکیٹ نے ایک ہائی بنایا۔ بیسکلی یہ جو مارکیٹ نے ایک بل رن لیا تھا، اگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریکال کراؤں، اور میں کوشش کروں گا جتنا کمپریہنسو کر سکوں چیزوں کو شارٹ ٹائم کے اندر، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ مجھے بولنی ہے اس وقت ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا سننا پوری ضرور، ٹھیک ہے، اور سن کے یہ آڈیو الگ رکھ لینا، اس پورے مہینے بہت کام آئے گی۔ بیچ میں جو اپڈیٹس ہوتی جائیں گی وہ ویکلی بیسس پہ ملتی رہیں گی بے شک۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ مارکیٹ نے کیا کیا اب تک۔ وہ یہ کیا کہ بازار 34,500 راؤنڈ فگر کے حساب سے مارکیٹ نے ایک بل رن لیا، اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ 2 مہینے بازار جو ہے وہ کافی ایگریسو رہا، اور مارکیٹ نے 42,890 کا تقریباً ہائی بنایا ان راؤنڈ فگر، لگا لیں 42,900، اور اگر راؤنڈ فگر کنسیڈر کر لیں تو 43,000 ذہن میں رکھیں۔ اچھا، میں آن ریکارڈ ہیں چیزیں کہ میں 42,500 اور 42,600 کے لیول پہ اپنی آڈیوز میں اور ویڈیوز میں یہ بات ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ اب 43 کے اوپر کلوز کراؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ مارکیٹ میں مارکیٹ کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیسٹینیشنز آتے ہیں، لیولز آتے ہیں۔ ایک لیول کو مارکیٹ نے کراس کیا تو دوسرا لیول ہے، دوسرے کو کراس کیا تو تیسرا لیول ہے۔ مارکیٹ نام ہی اس چیز کا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کہیں پہ ریزسٹنس پہ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور کہیں سپورٹس پہ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اسی حساب سے مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے۔ نئے لوگوں سے کہوں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک کافی بڑا انویسٹر بیس ہے ایسا جو کہ پچھلے 5-6 مہینے 4-5-6 مہینے میں اس مارکیٹ میں نیا آیا ہے، کیونکہ ہر دور میں نیو بلڈ آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ سے، اور کچھ جو ہے وہ مارکیٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ان نئے لوگوں کے لیے اسپیشلی کہ اب مزہ آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی تک تو مارکیٹ جس انداز سے چلی ہے، یہ ایک مارکیٹ کا جو ہے ہنی مون پیریڈ تھا۔ جولائی کی یعنی جون اینڈ کی جو میری ویڈیو ہے اس پہ جا کے سنیں میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جولائی سٹارٹ ہو گیا ہے اب، اور رزلٹ سیزن سٹارٹ ہے، اور اب یہاں سے رزلٹ کی ریلی ہے اصل میں۔ اس کے بعد بازار نے اس وقت وہ 34,500 کے اراؤنڈ مارکیٹ تھی، اور وہاں سے مارکیٹ نے بڑا سفیشینٹ گین لیا ہے، اور بہت ایگریسو مارکیٹ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، اور بیچ میں بڑے امپورٹنٹ لیولز ایسے آئے جن کو مارکیٹ نے ٹوٹل اگنور کیا۔ اٹ مینس کہ مارکیٹ ریئیکٹ کر رہی تھی ان فنڈامنٹلز کے اوپر جو اس وقت ہونے جا رہے تھے، کہ ہم کووڈ سے باہر آ رہے تھے، لاک ڈاؤن کھل رہا تھا، بزنس ایکٹیویٹی ہونی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے جسے کہتے ہیں کہ نیو پالیسیز اناؤنس ہو رہی تھیں ڈفرینٹ سیکٹرز کی، اور بزنس فرینڈلی ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا تھا، اور ایک سینٹیمنٹ لوگوں کے جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک کیے جا رہے تھے آفٹر کووڈ۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ تھا،
اور مارکیٹ کو ریئیکٹ کرنا تھا. شاید یاد ہو آپ لوگوں کو کہ بازار نے کووڈ کے ٹائم پہ ہی جب ڈسکاؤنٹ ریٹس نیچے آ رہے تھے تو اس وقت مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ تو شارپ نیچے آ رہا تھا، لیکن یاد ہے ہم اور آپ آپس میں بات کرتے تھے کہ مارکیٹ ریئیکٹ نہیں کر رہی. بازار 2 مہینے پھنسا رہا تھا، مارکیٹ 2 مہینے تک اسٹک رہی تھی، اور ہر آدمی ہر 10-20 دن کے بعد انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے کی خبر سنتا تھا، لیکن مارکیٹ ایک دن اوپر آتی تھی، اگلے دن نیچے واپس آ جاتی. اس کے بعد وہ بریک آؤٹ ہوا اور وہاں سے ایک بڑا بل رن آ گیا جو کہ مارکیٹ کو سمجھ لیں کہ مارکیٹ پہ اوور ڈیو تھا ڈسکاؤنٹ ریٹس کا. مارکیٹ میں سیلیبریشن ہو گئی اس کی. اس بہانے آپ کا پورا رزلٹ سیزن تھا، تو رزلٹ سیزن میں ہوتا یہ ہے کہ ہر سیکٹر کی، ہر آئٹم کی اپنی مختلف رومرز گھومتی ہیں. ان رومرز کی بیسس پہ اس میں اسپیکولیشن ہوتی ہے. اسپیکولیشن کبھی بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اسپیکولیشن جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن ہے اسٹاک مارکیٹ کی، وہ ضروری ہے. وہ نہ ہو تو سمجھ لیں کہ مارکیٹ نہیں ہے، پھر وہ ڈیڈ ایک سمجھ لیں کہ ایک اینٹی ہو جائے گی. تو ایسے وقتوں میں جو اسپیکولیٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. میں نے اپنے پورے کریئر کے اندر پتہ نہیں کتنی بار ایسے مارکیٹ کے فیزز دیکھ لیے ہیں کہ جس میں ایک اناڑی دوسرے اناڑی کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے. سوری، دل چاہ رہا تھا سو یہ ورڈ یوز کرنے کا، میں کوئی اور بہتر ورڈ بھی یوز کر سکتا تھا. کیوں کہ ایسا ہے، اس دفعہ پھر ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک ایزی منی ہے اور اسٹاک مارکیٹ سے پیسے کمانے بہت آسان ہیں. جن سیکٹرز میں اسپیکولیشن ہوئی، آج اگر آپ اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے انویسٹر سرکل کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو ریٹیل انویسٹر ہے نا، اس کا پورٹ فولیو اس وقت جو ڈیزائن ہو چکا ہے آٹومیٹک ایموشنز کی وجہ سے، اور مارکیٹ کے جسے کہتے ہیں نا کہ پرائس چیس کرنے کی وجہ سے، کوئی بھی آئٹم بڑھ رہا ہے تو اس کو اچھا سمجھ کے بس چیس کرتے کرتے پکڑ ہی لیا، اور اب وہ ان فیور کھڑا ہونے کو تیار ہے. مارکیٹ میں انڈیکس کے ساتھ اب آپ کو کمانے کا موقع کم ملے گا، اور نیکسٹ مہینہ 1.5 مہینہ انڈیکس پازیٹیو رہ سکتا ہے. اسکرپٹ وائز آپ کو اپنے آپ کو شفل کرنا پڑے گا. ادروائز جن آئٹموں میں، جن سیکٹرز میں گروتھ سٹوریز نہیں ہیں، جن سیکٹرز اور جن آئٹمز کو اوور ویلیو ٹریڈ کرا دیا گیا ہے مارکیٹ کے اندر، اگر ان میں اسٹک ہو کے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہولڈنگ پاور ہے اور ہم ہولڈ کریں گے، تو یہ میں بتاؤں تو پھر ساری زندگی ہولڈ ہی کرنا پڑے گا. ساری زندگی سے مراد ایک بہت لانگ ٹائم تک ہولڈ کرنا پڑے گا. کیوں کہ چلیں گے وہی سیکٹر جن کی گروتھ ہے، چلیں گے وہی سیکٹر جن پہ گورنمنٹ پالیسیز کا فوکس ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا اچھے اور برے سیکٹرز کے اس وقت، میں اوور آل سنیریو بتا رہا ہوں. یہ آڈیو سیو رکھیے گا. آگے کیا پرابلم ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ مارکیٹ نے جب ایک نیگیٹو کلوزنگ دی ہے نا، تو اٹ مینس کہ مارکیٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو 34,500 سے جو بل رن سٹارٹ ہوا تھا اس کا وقتی طور پہ اسٹاپ لگ گیا ہے. بہت پاسبلٹی ہے کہ یہ 43,000 کا لیول اپ سائڈ رہے آپ کی، اور لوور سائڈ پہ جو امیجیٹ سپورٹ ہے وہ بیسکلی ہے 39,600. ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی جسے کہتے ہیں کہ بائر کا رسک چھوٹا ہے، اور اپ سائڈ پہ جگہ ہے. 40,000 اراؤنڈ مارکیٹ بند ہوئی ہے، تو 43 ٹاپ سائڈ اور امیجیٹ ڈاؤن سائڈ جو ہے وہ 39,600. یہ امیجیٹ صرف بتا رہا ہوں. اگر مارکیٹ بالفرض کسی وجہ سے، کسی ریزن سے اس لیول کو بھی بریک کرے گی تو پھر نیچے میرے حساب سے 38,500 38,400 بھی، 38,400 38,500 بھی دیکھ سکتے ہیں ہم. اوور آل جو ٹرینڈ اور جس ڈائریکشن میں ہم چلے ہیں وہ انٹیکٹ ہے. بازار میں 3 مہینے کی، 6 مہینے کی، 1 سال کی، 2 سال کی فی الحال تیزی دکھ رہی ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر اس وقت آپ کو اتنا
ٹرکی جو ہے بازار ملے گا کہ آپ کو سمجھ لیں کہ اس ایک مہینے میں جو اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے کمانا بہت مشکل ہوگا. آپ کو ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑے گی. اب جو لوگ کسی بھی شیئر کے اندر 35-40% پرائز اپریسیشن کے بعد آج ہولڈنگ کیے بیٹھے ہیں وہ تیاری پکڑ کے رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم بے شک مارکیٹ ڈسٹرب کرے آپ کو, ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سیکٹرز اور کچھ آئٹمز ایسے ہیں گارنٹیڈ جو نئے ہائی دکھائیں گے, جن کے نیو ہائیز ابھی بنیں گے. بے شک انڈیکس آپ کا نئے ہائی کی طرف نہ جائے, انڈیکس یہیں کہیں ڈال رہا ہو, لیکن وہ سیکٹر اور وہ اسکرپٹس وہ ضرور پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چارٹ پہ. آگے پرابلم کیا ہے, مارکیٹ نے جو ابھی یہ ڈپ لی ہے نا, بیسکلی یہ لی ہے ایک پولیٹیکل ایونٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ ایونٹ کیا ہوا وہ سب کو پتہ ہے, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لگ یہ رہا ہے کہ ابھی ہمارے ہاں ایک چینج آنے جا رہا ہے جو کہ ابھی سمجھ لیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر لوگوں نے اس چیز پہ دھیان نہیں دیا ہے, لیکن میں اس چیز پہ نظر رکھے بیٹھا ہوں کہ آپ کے ہاں ماشاء اللہ آپ کے نا 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے پہلی بار. تو اگر نومبر کی 14 کو وہ الیکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اکتوبر کا یہ جو مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس پورے مہینے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت پیک پہ ہوگی. کیونکہ جب نیا صوبہ بننے جا رہا ہے تو وہاں پولیٹیکل مار دھاڑ کتنی ہونی ہے, اس سینس میں کہ ہر آدمی اور ہر پارٹی چاہے گی کہ وہاں زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہماری ہوں. اور 5واں ایک صوبہ ہے, ایسی بات ہے, وزیر اعلیٰ اور تمام پورا سیٹ اپ ہوگا. تو پولیٹیشینس کے لیے تو ایک لاٹری لگنے جا رہی ہے نا کہ ایک ایک جو ہے وہ صوبہ اور ملے گا کھانے کے لیے. تو جب اتنا بڑا یہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں تو پولیٹیکل انسرٹنٹی تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر اس مہینے میں مارکیٹ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کرے گی نا تو اس کا ریزن پولیٹیکل انسرٹینٹی ہی ہوگا. ابھی تک اور کوئی ایسا فنڈامنٹل انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پرابلم ایسی ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سمجھ لیں کہ فائنینشیل لیول پہ بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان کی جو فائنینشیل ڈائریکشن ہے میرے حساب سے وہ آن ٹریک ہے, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی اسٹاک مارکیٹ کی طرح روز صبح کھلنے والی اور شام بند ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے آن گوئنگ. اگر آپ کی اکانومی ٹریک پہ آئی ہے اور بزنس ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے نا تو یہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, 1 سال اس طرح نظر آئیں گے. یہ جو آج کل ہو رہا تھا ایک بھیڑا چال جو مچی ہوئی تھی, اور جو آئٹم بھی آپ لے لیں وہ آئٹم آپ کو گین دے رہا تھا. تو فی الحال میں نے پچھلی اپنی آڈیو میں یہ بات کی تھی نا کہ واردات تو ہو چکی. جن آئٹمز میں اب پھنسی بیٹھی ہے نا ہماری پبلک, ان کو کچھ دنوں میں اور پتہ چل جائے گا. لیکن انڈیکس میں آپ کو اس طرح کی رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ملنے جا رہی ہے جس میں سیکٹر وائز آپ کو کمانے کا موقع بھی بہت اچھا ملے گا. وہ چند سیکٹرز ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, ان میں اور ان کے آئٹمس کی کرنٹ حالات میں جو ویلیو جو ہے جسٹیفائڈ بنتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے حساب سے, ان ویلیوز پہ ان شیئر کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ڈپ ہمیں کوئی بھی ملے گی وہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی بنے گی. میں نے ٹاپ لیولز پہ کہا تھا کہ انویسٹمنٹ کے ریٹ نہیں ہیں. ایون کہ سیمنٹ سیکٹر کے بھی شیئرز میں, اور جو لوگ ہر وقت کا جن کا میرا ساتھ ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو سیمنٹس کے شیئر 25 روپے پہ اور 80-85 روپے پہ اور اسی طرح نیچے کے لیولز پہ میں نے ہی دلائے تھے, ان کو ہی آج سمجھ لیں کہ پچھلے 2 ہفتے اور 1.5 ہفتے سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ان سے دور ہو جاؤ, کیونکہ اوور پرائزڈ ہو گئے. 35-40%, 50% اور 100% 3 مہینے میں کچھ آئٹم ایسے بڑھ گئے, صرف ایک سیکٹر کے نہیں بہت سے سیکٹرز کے. اور پبلک اب ان ریٹوں پہ مال لیے بیٹھی ہے. اب آئے گا یہاں سے مزہ. میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا, مزہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو لوگ سنتے نہیں ہیں نا اور وہ یہ سمجھنے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں اور وہ ہوشیار ہیں, تو ان کا ٹائم تو آ گیا. وہ آ گئے پکڑ میں بازار کی. کنفرم بتا رہا ہوں, بازار نے پکڑ لیا ان کو. لیوریج پہ بیٹھے ہیں تو ذرا بیٹھ کے دکھاؤ, دیکھتا ہوں کتنا ٹائم لیوریج پہ بیٹھو گے ایسے خراب آئٹموں کے اندر. وہ لیوریج کے لیے آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور اپنے کیش پہ بیٹھے ہو
تو اپنے کیش میں بھی خود ہی پریشان ہو جائیں گے کہ غلط جگہ کیش انویسٹ کیے بیٹھے تھے. دوسرے سیکٹرز میں گروتھ والے سیکٹرز میں اگر انویسٹمنٹ ہوتی تو کم سے کم ریٹرن ہوتا. یہ کچھ دنوں میں نظر آئے گا، کیونکہ یہ جو رزلٹ سیزن تھا اس میں جتنے رزلٹ آئے ہیں کسی بھی سیکٹر کے، وہ آئے ہیں کووڈ والے ٹائم کے، لاک ڈاؤن والے ٹائم کے رزلٹس ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کے بعد جولائی اگست سپٹمبر جہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے، وہ کوارٹر آج ختم ہوا ہے. اب اس کے جو رزلٹس ہیں وہ اکتوبر اینڈ سے بورڈ میٹنگز کی اناؤنسمنٹ شروع ڈیٹس آنی شروع ہو جائیں گی. مڈ آف اکتوبر سے ڈیٹس آنی شروع ہوں گی، اور پھر اکتوبر کے اینڈ اور نومبر یہاں پہ وہ رزلٹ اناؤنسمنٹ آئے گا. اور اسی نومبر کے اندر گلگت بلتستان کے اندر الیکشن بھی ہیں. تو یہ ٹائم جو ہے نا تقریباً 35-40 دن، یہ 35-40 دن آپ نے سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو سمجھ لیں کہ مارکیٹ سے ہٹ کے بیٹھے گا وہ بھی نقصان کرے گا، اور جو مارکیٹ میں یہ سوچ کے بیٹھ جائے گا کہ ٹھیک ہے 35-40 دن بعد بازار ٹھیک ہو جائے گا، تو بازار تو ٹھیک ہو جائے گا، آئٹم ٹھیک نہیں ہوں گے. آئٹم کچھ اور ہوں گے، سیکٹرز وہی ہوں گے جو گروتھ والے ہیں، جو چلیں گے دوبارہ پھر چلیں گے. ابھی ان سیکٹرز کو کریکشن کا بہانہ ملا ہے. لانگ ٹرم 4-5-6 مہینے سے اوور آل آپ کی مارکیٹ جب بڑھ رہی ہے، تو اگر مہینہ 2 مہینے 2.5 مہینے اگر بازار کو اگر آپ کو تھوڑا سا تنگ بھی کرتا ہے تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے، اوور آل ہم ٹریک پہ ہیں. لیکن یہ کریکشن آتے آتے ہی اس انویسٹر کا جو ہے وہ جوس نکل جائے گا، جو انویسٹر ٹاپ ریٹس پہ اب پورٹ فولیو بنا کے بیٹھا ہے. اب چاہے وہ پورٹ فولیو بنا کے بیٹھا ہے، چاہے وہ لیوریج کر کے بیٹھا ہے. چند جیسے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا نا کہ میرے پاس 4 آئٹم تھے، ایک بڑھ گیا میں نے بیچ دی، اب 3 آئٹم رہ گئے. تو وہ 3 آئٹم جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس وہ 3 آئٹم ہیں. ٹھیک ہے. میں ان کے لوور انڈیکس پہ ہائی ریٹ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. انڈیکس بے شک لو ہو یہی ہو، ان کے نئے ہائی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. ان میں فارمیشنز ایسی نظر آ رہی ہیں، ان کے ایسے فنڈامنٹلز نظر آنے والے دنوں میں. لیکن جو یہ جو 400-500 کمپنیوں کا سٹا تھا، اور یہ ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ریلا چل رہا تھا کہ جو لے لو وہ بڑھ گیا، جو لے لو وہ بڑھ گیا، وہ ٹائم فنش، اور ابھی پریشانی کا ٹائم شروع. اب یوں سمجھ لیں کہ ہم جیسوں کی کچھ دنوں میں اہمیت کا اندازہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہر آدمی چیمپئن تھا. ہوشیار، میں پھر ڈرا رہا ہوں، ابھی بازار اس 1 مہینے نا کمانا مشکل کر دے گا، اتنی زگ زیگ کرے گا. مجھے بازار اوور آل اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن لانگ ٹرم میں اکتوبر کا مہینہ 43,000 اپ سائڈ پہ مارک لگا لیں ایک امیجیٹ، ڈاؤن سائڈ 39,600، اور اگر بالفرض جو بھی لیول ان میں سے بریک ہوگا تو نیکسٹ فوراً میں پھر اپنی کال دوں گا، وہاں سے نیکسٹ ٹارگیٹ بتاؤں گا. انویسٹرز کے لیے اپرچونٹی ہے، ڈپ آنے دیں، چیزوں کو نیچے آنے دیں، انویسٹ کیجئے گا، نیا پیسہ بازار میں ڈالیے گا، بہت مزہ آئے گا. اسپیکولیٹرز، ڈے ٹریڈرز فی الحال ہوشیار ہو جائیں. اگر لیوریج پڑی ہے نا تو لیوریج سے باہر آ جاؤ. لیوریج سے پھر بھی باہر آ جاؤ. کیش والے پھر بھی چلو ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی. لیوریج نہیں کرنا ابھی کچھ دن تک، 5-6-8 دن ذرا بازار کا موڈ دیکھیں. مجھے لگتا ہے کہ بازار نیا منتھ اسٹارٹ ہوتے ہی دوبارہ سے اوپر دکھائے گا آپ کو. مجھے لگ رہا ہے مثال دوبارہ سے 1,000-1,500 یہاں سے پوائنٹ اوپر جاتے ہیں تو وہی لیول آ جائے گا نا، وہاں پھر بیچنا چاہیے. کیونکہ بازار کو نیا ہائی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا میں. 43 ابھی کراس ہوتا ہوا مجھے نہیں لگ رہا. تو میں پھر اس میں رینج باؤنڈ ایکسپیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.